اب اس کے بعد اگلی دو آیات پھر ایک جوڑا آ رہا ہے. ایک جوڑا تو یہ گزرا آیت نمبر 32 اور 33 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات امت تک پہنچائی گئی کہ اس دین اسلام نے سارے ادیان پر غالب ہونا ہے. اب اگلی دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا پرستی کو کنڈیم کیا ہے، خصوصاً ان لوگوں کو کہ جو لوگ سونا اور چاندی اور دنیا کا مال و اسباب جوڑتے ہیں اور اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ دین کو اس حوالے سے ذریعہ معاش بناتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے ہڑپ کر کے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، علماء کا طبقہ خصوصاً. اور اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی تقریباً 1.5-2 سال پہلے، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں میں نے 7 مختلف مقامات سے قرآن پاک سے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھیں، اور تقریباً 17 صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے 15 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھیں، ایک المستدرک للحاکم سے تھی اور ایک جامعہ ترمذی سے، کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اور پرٹیکولرلی قرآن پاک میں جتنی بھی آیات حرام خوری پر آئی ہیں وہ ہیں ہی علماء کے بارے میں. اور اس میں یہ میں نے چیلنج دیا تھا اس حوالے سے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی حرام خوری کی بات ہوئی ہو اور علماء کا ذکر نہ آیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پاک میں جتنی بھی آیات حرام خوری پر آئی ہیں وہ ساری آیات اس میں نے ترتیب سے بیان کی، وہ سب کی سب علماء کے بارے میں ہے. اور انہی آیات میں سے سب سے سخت ترین آیت اب یہ 2 جوڑے آنے لگے ہیں، آیت نمبر 34 اور 35. آپ حیران ہوں گے پڑھ کے کہ لگتا ہے کہ آج کے دور کا ہی نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو انسان کی کبھی بھی بدلتی نہیں ہے. آج کے انسان میں جو برائیاں اور خرابیاں موجود ہیں، آج سے 1000 سال 2000 سال ایون 10,000 سال پرانے انسان میں بھی وہی برائیاں موجود تھیں. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، آیت نمبر 34 سورۃ التوبہ. اے ایمان والو، بے شک اکثریت احبار اور رہبان کی، احبار کہتے ہیں اس عالم کو جو علم کی گہرائی میں پہنچا ہو، اور رہبان کہتے ہیں درویش اللہ لوگ، جس طرح ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کی میتھولوجی میں صوفی یا جوگی اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں یہود و نصارہ کے اندر موجود تھیں، احبار بھی تھے اور رہبان بھی تھے. اے ایمان والو، بے شک ان کثیر من الاحبار والرہبان، اکثریت علماء کی اور اللہ والے لوگوں کی جو اپنے آپ کو اللہ والا کہلاتے ہیں، درویش لوگ، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ ضرور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے. آج کل ایسا نہیں ہو رہا. دین کے نام کے اوپر، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے اندر تو سیاستدان بھی اسلام کے نام پہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، پاکستان کی ایجنسیاں بھی اسلام کے نام کے اوپر پاکستانی عوام کو دھوکہ دیتی ہیں، اور پاکستان میں اکثریت علماء بھی اسلام کے نام کے اوپر آج تک دھوکہ دیتے آئے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بڑی حیران کن بات ہے تو اللہ والے ہیں، ہے علماء ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بھائی اللہ کا جو صحیح راستہ ہے اسے تو روکتے ہیں. یہ اپنی پرستش اور اپنی عبادت کرتے ہیں، جو اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کے. بس یہ بزرگوں نے فرما دیا، جو کچھ حضرات نے فرما دیا یہی فائنل ہے. اتنے بڑے عالم کیا غلط بات کر سکتے ہیں؟ اتنے بڑے مفتی صاحب کوئی غلط بات کر سکتے ہیں؟ آپ لاکھ کسی کو کھول کے بتائیں کہ بھئی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے جی بالکل لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لیکن مسئلہ یہ اتنے بڑے بڑے علماء پاگل تھے، ان کو نہیں پتا تھا. تو ان کو پھر یہ آیات پیش کریں کہ علماء کی جو اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی قرآن کے اندر کی ہوئی ہے، انورٹڈ کاماس میں عزت افزائی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آیات یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں، اگلی میں احادیث بھی بتا رہا ہوں
کہ یہی خرابیاں اس امت کے علماء میں بھی آئیں گی. وہ یہ آیات پوری ہوں تو پھر میں انشاءاللہ وہ حدیث بھی بیان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے امت کو پہلے ہی خبردار کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان, اے ایمان والو بے شک اکثریت علماء اور اللہ والے درویش لوگوں کی جو سو کالڈ کہلاتے ہیں, یہ ہے لیاکلون اموال الناس بالباطل, کہ وہ ضرور کھاتے ہیں لوگوں کا مال, ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے کے ذریعے, حرام خوری کرتے ہیں, آستانے بنا کے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ بس آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, آپ کی آخرت انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں گے, اور اس قسم کے دعوے کرتے ہیں. اور آج کل تو پچھلے تقریباً 200-250 سال سے ایک اور دھوکہ عوام کو دیا ہوا ہے مال بٹورنے کا, اور وہ یہ حافظ قرآن بنانے کے جو مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ حفاظ بن رہے ہیں, آپ 1000 حافظ قرآن اٹھائیں ان میں ایک بھی نہیں ملے گا جو قرآن ترجمے سے جانتا ہو. تو قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو طوطے کی طرح رٹا جائے. اب تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ضرورتیں ختم کر دی. میں کہتا ہوں سارے حافظ دنیا سے ختم بھی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت پھر بھی کرنی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید ہوئے تو حضرت بکر صدیق نے کوئی مدرسہ تو نہیں کھولا کہ حافظ قرآن بنانے کا, کھول سکتے تھے نا. انہوں نے قرآن پاک کی کتابی شکل میں جمع کر کے اس کے نسخے پوری دنیا میں پھیلائے. وہ بھی کہہ سکتے تھے مدرسے بنا لو اور دھڑا دھڑ حافظ قرآن بنا کے, ان کو پتا تھا کہ یار یہ کام کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا کے جاتے. یہ بیسیکلی لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ مدرسے بنائے جائیں, اس میں لوگوں کو ایمفسائز کرایا جائے کہ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشوائی لینا ہے, جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. ایک کام ہم کر لیں, 6 بچے ہیں تو ایک کو مدرسے میں داخل کروا لیں, وہ حفظ کر لے گا تو 7 کو جنت میں لے ہی جائے گا. یہ کانسیپٹ ہے. حالانکہ جس حدیث سے یہ سہارا لیتے ہیں وہ حدیث بھی آدھی کوٹ کرتے ہیں, اس حدیث کے مطابق تو شاید 1,00,000 حافظ قرآن میں سے ایک حافظ قرآن بھی نہ ملے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کا صحیح حامل ثابت ہوا. صحیح حامل کون ثابت ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے سود خوری حرام ہے تو سود خوری نہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے نگاہوں کی حفاظت کرو, وہ نگاہوں کی حفاظت کرے. اور ہمارے مدرسوں کے اندر جو ہومو سیکچولیٹی کے کیس آتے رہتے ہیں وہ آپ سے بھولے ہوئے تو نہیں, تمام مکاتب فکر کے. تو یہ قرآن پاک ان پہ افیکٹ کر رہا ہے. قرآن کا جو ایسن ہے, اس کی جو بالائی ہے, جسے ہم پنجابی میں ملائی کہتے ہیں, وہ تو قرآن پاک کا فہم ہے, قرآن کو سمجھنا, قرآن چاہتا کیا ہے, قرآن کس قسم کا مسلمان ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر حفظ کے ساتھ اس کو حامل قرآن بھی بنایا جائے, لیکن زور سارا حفظ کے اوپر اور پھر اس کی آؤٹ پٹ زیرو. تو بیسیکلی یہ اس لیے کہ یہ مدرسے بنائے گئے, پھر چندے اس بنیاد پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں, اور پھر لوگوں میں یہ بھی کنسیپٹ بنا دیا کہ جی قیام اللیل اور جو تراویح ہے یہ بغیر حافظ قرآن کے ہو نہیں سکتی. پھر لوگ حافظ قرآن کی تلاش میں نکلتے ہیں. اس طریقے سے یہ پورا ایک جو ہے نا وہ چکر سرکل بنایا ہوا ہے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے روزی روٹی چلانے کے لیے. اگر اس کی نیت ٹھیک ہوتی تو ہم اس کو ضرور سپورٹ کرتے. ابھی بھی اگر اس کی نیت درست کریں کہ ان حافظوں کو حفظ ضرور کروائیں, لیکن ساتھ کمپلسری کر لیں کہ ہم کوئی ایک ایسا حافظ بھی نہیں نکالیں گے جو قرآن کے فہم کے بغیر نکلے. تو یہ حافظ ہی نکل رہے ہیں. حافظ کہتے ہیں اندھے کو, حافظ حفظ کرنے والے کو. تو یہ پنجابی میں رہے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں یہ فلاں حافظ صاحب ہیں, وہ حافظ صاحب ہی ہوتے ہیں, حافظ صاحب کوئی نہیں ہوتے. اور دوسرا ایک حکومت تو یہ پابندی لگائے اس حوالے سے کہ کوئی بھی حافظ قرآن اس وقت تک ڈگری حفظ کی نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ پورے قرآن کا ترجمہ نہ کر سکتا, نہ جانتا ہو. خود بخود یہ فاسد عقائد ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا, عرب ممالک کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں قرآن پاک بغیر ترجمے کے چھاپنے کو حرام قرار دے دیا جائے, پابندی لگا دی جائے. مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں چھاپنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پڑھو, طوطے بنو, بس یہ پڑھتے جاؤ ثواب ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو. یہی مقصد ہے. قرآن پاک انڈیا پاکستان کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر یا ادر دین عرب ملکوں میں جن کی زبان عربی نہیں ہے, بغیر ترجمے کے قرآن پاک چھاپنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ صبح سورہ یاسین پڑھ لو, رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لو, بس یہی ثواب سمیٹتے رہو.
اصل مقصد تو اس کا یہ تھا. تو یہ بھی ہمارے آئین میں شک شامل ہونی چاہیے. جس طریقے سے قرآن اغلاط سے پاک کرنے کے حوالے سے آئین میں شک ڈالی گئی, پھر تاج کمپنی اور باقی کمپنی سامنے آئیں, اور الحمدللہ آج پاکستان دنیا میں لیڈنگ ہے اس حوالے سے, قرآن پاک کی طباعت کے حوالے سے. تو یہ چیز بھی اس میں ایڈ کی جائے کہ قرآن پاک بغیر ترجمے کے نہیں چھپنا چاہیے. یہ تو ہم خود لوگوں کو یہ امیج دے رہے ہیں کہ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ آپ اسے سمجھو. ایک اخبار بھی ہم جو ہے وہ دیکھ کر سمجھ کر پڑھتے ہیں, لیکن قرآن پاک کو اخبار جتنی اہمیت بھی نہیں دیتے. آپ مسجدوں میں چلے جائیں, اگر ایک مسجد میں 50 قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا, تو اس میں سے 48-49 قرآن ہوں گے بغیر ترجمے والے. ایک شاید ترجمے والا ہو, اور وہ بھی آپ کو غلاف میں لپٹا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے, اس کے لیے خوبصورت سا غلاف ہوگا, پھر اوپر غلاف اتنا لپیٹ دیا جائے گا کہ کوئی دور سے دیکھے اس کو کون کھولے اور بند کرے, تو بغیر ترجمے والا اٹھا لے. تو یہ غیر محسوس طریقے سے شیطان اس قرآن سے امت کو دور کر رہا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک علماء اور اللہ والے کہلوانے والے لوگوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, اور وہ خزانے جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کے. اس وقت یہی دو سکے چلتے تھے. سونے کا سکہ جو ہے وہ دینار کہلاتا تھا, اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درہم کہلاتا تھا. اور جو اس کی فیس ویلیو ہوتی تھی وہی اس کی انسٹنکٹ ویلیو بھی ہوتی تھی. دنیا میں کہیں بھی سونے کا دینار لے جائیں, آپ کو کرنسی چینج نہیں کرنی پڑتی تھی, کیونکہ سونے کی اپنی ورتھ ہے, اس کی ایک انسٹنکٹ ویلیو بھی ہے. لیکن اب یہ کرنسی نوٹ کا فتنہ آ گیا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آگے آیات آئیں گی 1-2 درس کے بعد, زکوٰۃ کے صحیح احکام و مسائل میں انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا, اس میں یہ سارا فراڈ بتاؤں گا کہ کرنسی نوٹ کے ذریعے کس طریقے سے سودی سسٹم کو رائج کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر. بہرحال سونا اور چاندی سے مراد مال و دولت ہے. اور اس وقت اگر ہمارے پاس مال و دولت بینک میں اکاؤنٹ کی فارم میں بھی موجود ہے, تو بیسیکلی تو وہ نوٹ جو ہیں وہ بھی سرٹیفکیٹ ہیں اس سونے کا جو اسٹیٹ بینک نے رکھا ہوتا ہے. تو بیسیکلی نوٹ بھی سونے کا ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے. تو جس نے بھی مال و دولت جوڑا ہوا ہے, ان لوگوں کے بارے میں علماء کے بارے میں پرٹیکولر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں بھائی؟ 1000 روپے میں سے 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا تو بڑا آسان ہے. اسی طریقے سے 10,000 روپے میں سے 250 روپے زکوٰۃ نکالنا تو بڑا آسان ہے. 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنا تو بڑا آسان ہے. لیکن 1 کروڑ روپے میں سے 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے. اور 1 ارب روپے میں سے 2.5 کروڑ زکوٰۃ نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو جو مال بڑھتا جائے گا تو فتنہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ 100 روپے میں 2.5 روپے میں بڑے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں 2.5% تو ہے. یہ 2.5% 100 روپے تک تو بڑا اچھا فارمولہ ہے. جب یہ کروڑوں اور اربوں میں بات پہنچتی ہے نا, پھر زکوٰۃ بھی کروڑوں میں اور اربوں میں جا کے پہنچ جاتی ہے, اس وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے, ڈیٹم لیول بھی اچیو نہیں کرتے جو زکوٰۃ کا ہے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. ٹونٹ دیکھیں کیسا ہے اس آیت کے اندر, خوشخبری سناؤ انہیں دردناک عذاب کی, کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم, اس قیامت کے دن اس سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا دوزخ کی آگ پر. فتکوا بہا جباہہم, پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں. اس سونے اور چاندی جو انہوں نے جوڑا ہوا تھا اس کو گرم کر کے, اس گرم سونا اور چاندی کو پگھلے ہوئے ایک لاوے کی فارم میں وہ تختیاں بنا کے ان کے ماتھے کو داغا جائے گا. وجنوبہم, اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. وظہورہم, اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور پھر کہا جائے گا
ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جسے تم اپنے لیے جوڑا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اب اس خزانے کا مزہ جو تم دنیا میں جوڑا کرتے تھے، والعیاذ باللہ تعالی۔